شاہد المبین کا جو اگلا ہم لوگ ٹاپک پڑھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ دیوبندیوں کے نزدیک یہ جو عام کوا ہے زاغ معروفہ جس کو کہا جاتا ہے، جو ہر جگہ پر پایا جاتا ہے، سیاہ رنگ کا یہ جو کوا ہوتا ہے، معروف کہتے ہیں جانے پہچانے کو اور زاغ کہتے ہیں کوے کو. تو یہ جو پہچانا جانے والا کوا ہے، یعنی ہر ایک کے سامنے جو یہ کوا ہمارے سامنے موجود ہے، کیا اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو علماء دیوبند کے پیشوان کرام کے مذہب میں زاغ معروفہ یعنی مشہور کوا جو عام طور پر پایا جاتا ہے، اس کا کھانا ثواب ہے. فتاوی رشیدیہ حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 130 پر دیکھیں، اس پر لکھا ہوا ہے مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ جس جگہ زاغ معروفہ کو اکثر لوگ حرام جانتے ہوں اور کھانے والے کو برا کہتے ہوں، تو ایسی جگہ اس کے کھانے والے کو کچھ ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو رشید احمد گنگوہی صاحب نے اس کا جواب دیا تھا کہ اس کو ثواب ہوگا. اب انہوں نے کیوں اس کے بارے میں یہ جواب دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی کوے کے بارے میں چونکہ صریح طور پر کوئی ممانعت نہیں آئی، ہاں کراہت ہوتی ہے، دل جو ہے وہ اس چیز کو طبیعت پسند نہیں کرتی تو اس وجہ سے نہ کھایا جائے، لیکن اس کا کھانا جائز ہے. تو اہل سنت کا اس کے بارے میں کیا مذہب ہے کہ پاک غذا پاک لوگوں کے لیے ہے اور خبیث و ناپاک غذا خبیثوں اور ناپاکوں کے لیے. یعنی یہ جو عام جو کوا ہمارے سامنے پایا جاتا ہے یہ غلاظت کھاتا ہے، ناپاکی گندی چیزیں کھانے والا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو چیز مردار کھاتی ہو، جو چیز ناپاک گندی چیزوں کو کھاتی ہو، اس کا کھانا بھی ہمارے لیے ناجائز ہوگا. تو یہ جو زاغ جو مشہور کوا ہے یہ حرام ہے اور خبیث ہے، جس کا کھانا مومنین طیبین کے لیے جائز نہیں ہے. کوا کھانے والے کو حرام خور یعنی حرام وہ کھا رہا ہے اور عذاب آخرت کا وہ سزاوار ہوگا. ہاں اس کے علاوہ ایک سفید رنگ کا کوا ہوتا ہے یا بالخصوص ایسے کوے جو غلاظت نہ کھاتے ہوں تو پھر ان کا حکم الگ سے ہوگا، لیکن احتیاط کے پیش نظر کی طبیعت ان کی طرف مائل نہیں ہوتی، ان کا کھانا بھی جائز نہیں ہوتا. لیکن جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ غلاظت کھاتے ہیں، گندگی کھاتے ہیں، تو ان کا کھانا بھی جائز نہیں ہے بلکہ وہ حرام ہے. اگلا جو ہمارے سامنے دیوبندیوں کا مذہب آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے جو ان کے مولوی رشید احمد صاحب جو گنگوہی ہیں ان کو وہ کہتے ہیں بانی اسلام کے ثانی. یہ پانی لفظ لکھتی ہے، غلطی سے یہاں پر مس پرنٹ ہو گیا، ثانی کا لفظ آئے گا، ٹھیک ہے، ثانی یعنی جس کو کہا جاتا ہے دوسرا. کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیے مرثیہ کہا گیا تھا مولوی محمود حسن دیوبندی مطبوعہ ساڈھورہ صفحہ نمبر 6 پر جب مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، ٹھیک ہے، جب ان کی وفات ہو گئی تھی تو اس وقت انہوں نے ان کی تعظیم میں یہ الفاظ کہے تھے. اس کو کہا جاتا ہے مرثیہ یعنی مرنے والے کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا. انہوں نے یہ شعر کہا تھا کہ زبان پر اہل احوا کی ہے کیوں اہل حبل شاید. ٹھیک ہے، اہل احوا کہا جاتا ہے جو خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو گمراہ فرقے ہوتے ہیں. اور اہل حبل کہا جاتا تھا، حبل ایک بت کا نام تھا اور بت بلندو یہ نعرہ لگایا جاتا تھا اعل حبل کا. زمانہ جاہلیت میں کفار جو ہوتے تھے وہ یہ نعرہ لگایا کرتے تھے. اٹھا دنیا سے کوئی بانی اسلام کا ثانی یعنی اسلام کا جو بانی اس کا جو ثانی ہے، اس کا جو دوسرا ہے شخص، وہ یہاں سے کیا کوئی یعنی کوئی بہت بڑا عالم جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ دوبارہ سے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی طرح لوگوں نے جو غلط فرقے ہیں، جو گمراہ فرقے ہیں، انہوں نے یہ نعرے لگانا شروع کر دیے اعل حبل کے. تو اصل میں یہاں پر بانی اسلام کا ثانی جو اٹھ گیا ہے، جو رخصت ہو گیا ہے، تو بانی اسلام کا ثانی انہوں نے کہا تھا مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کو. تو کیا یہ درست ہے یا نہیں درست؟ اب دیکھیں چاہے تو اگر یہ الفاظ اگر اس طرح سے دیکھیں کہ کسی تعویل کے ساتھ باقاعدہ الفاظوں کی تعویل کے ساتھ یہاں پر بیان کیے جاتے تو اس صورت میں تو شاید یہ درست ہوتے، لیکن بظاہر اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا جس میں کسی شخص کی اتنی زیادہ جو ہے وہ تعریف بیان کر دی جائے کہ گویا اس کو بانی اسلام کا ثانی ہی کہہ دیا جائے، یہ غلط ہے. یعنی مبالغہ آرائی یہ جو کی گئی ہے یہ اصل میں غلط ہے، یہ الفاظ غلط ہیں. اس الفاظ کی وجہ سے اہل سنت ان پر یہ پکڑ کرتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لاثانی ہیں اور بے نظیر ہیں. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی آپ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور آپ کی کوئی مثال اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. اور مرثیہ کا جو یہ زیر نظر شعر ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین و تنقیص ہے، کیونکہ بانی اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے. کہتے ہیں اس شعر میں مولوی رشید احمد گنگوہی کو بانی اسلام کا ثانی کہا گیا ہے. تو یہاں پر بانی اسلام سے مراد یا تو اللہ تعالیٰ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد رکھی ہے، یا پھر یہ کہ اس دنیا میں اگر بانی اسلام دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بانی اسلام کس کو بنایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، یعنی انہوں نے اس دنیا میں اسلام کی بنیاد رکھی. تو لہٰذا مولوی رشید احمد گنگوہی کو معاذ اللہ یا تو اللہ تعالیٰ کا ثانی قرار دیا جا رہا ہے یا رسول کا ثانی قرار دیا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ گنتی اور شمار کا موقع نہیں ہے. یعنی وہ کہتے ہیں یہاں پر کوئی تعویل کوئی اس طرح کے الفاظ بیان نہیں کیے گئے کہ ہم کہیں کہ نہیں اس وجہ سے ہوگا یا اس وجہ سے ہوگا. اس لیے کہتے ہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ مولوی محمود الحسن صاحب دیوبندی نے مولوی رشید احمد گنگوہی
گنگوہی کو اللہ تعالیٰ یا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل گویا نعوذ باللہ قرار دے دیا ہے، تو پھر اس سے تو خدا اور رسول کی شان میں توہین ہو جائے گی۔ کہتے ہیں تعجب ہے، حیرانی ہے کہ اگر کسی جاہل آدمی کو مولوی اشرف علی تھانوی یا مولوی رشید احمد گنگوہی کا ثانی کہہ دیا جائے، یعنی ایک جاہل آدمی ہے، بہت زیادہ پاگل سا یا بہت زیادہ بیوقوف سا شخص، اس کو اگر ان کے کسی عالم کا کہا جائے کہ یہ اس کا ثانی ہے، تو کیا یہ درست ہوگا؟ کہتے ہیں دیوبندیوں کے دل میں فوراً درد پیدا ہو جائے گا کہ اف، ہمارے مقتداؤں کی توہین کر دی گئی۔ لیکن خود جو ہے وہ ایک مولوی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی کہیں تو پھر انہیں توہین رسول کا قطعاً احساس نہیں ہوتا کہ رسول کا درجہ کہاں ہے اور ایک عام سے عالم کا درجہ کہاں ہے، کیا وہ حضور کا ثانی ہو سکتا ہے؟ بلکہ ایسے توہین آمیز کلام کی تعویلات فاستہ میں ایڑی چوٹی کا زور لگانے والے ہیں، یعنی پھر اس کی تعویلیں کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو اس مقصد میں یہ الفاظ کہے تھے، اس مقصد میں کہے تھے۔ بے شک جس بھی مقصد میں یہ الفاظ کہے تھے، چونکہ یہ الفاظ اپنے معنی میں ٹوٹلی صریح ہیں، بالکل صریح ہیں، ان کا معنی بالکل واضح ہے، تو ان میں تعویلات کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے براہ راست کسی کی تعریف میں اس قدر مبالغہ آرائی سے کام لینا، یعنی اس قدر بڑھ چڑھ کر کسی تعریف بیان کرنا، یہ غلط ہے، اور اسی کی وجہ سے ان پر جو ہے وہ توہین و تنقیص کا فتویٰ بھی لگایا جاتا ہے۔